नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका वस्सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मदनिल जूदी वल करमी व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। मेरी इस्लामी बहन और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपकी बहन यूट्यूब चैनल से बात कर रही हूँ। आप सब कैसे हैं? मैं रब्बे करीम गफूर रहीम से इल्तिजा करती हूँ कि वो हमारे घरों में खैर व बरकत अता फ़रमाए। रमज़ान शरीफ में हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी रहमतें और बरकतें हासिल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, तमाम मरहुमीन की मग़फ़िरत फ़रमाए और हमें हसद, कीना, बुग़्ज़, बख़ीली, नाशुक्री, दुश्मनों से बचाए और हम सब के सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फ़रमाए। कुल बीमारों को शिफा दे, बेरोज़गारों को रोज़गार अता फ़रमाए, बेज़रों को ज़र दे, बेघरों को घर दे, परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फ़रमाए और हम सब की नेक दिली हजात को कबूल व मंजूर फ़रमाए, आमीन। मेरी आज की इस्लामी वीडियो 4 बातों पर मबनी है। नंबर 1, तर्जमा सूरतुल बकरा, रुकू नंबर 35, 36, 37। नंबर 2, 15 अहादीस मुबारका। नंबर 3, रमज़ानुल मुबारक के वज़ाइफ। नंबर 4, चाँद की तारीख़। सबसे पहले सूरत बकरा के रुकू नंबर 35 का तर्जमा। भला तुमने उस शख्स को नहीं देखा जो उस गुरूर के सबब से कि अल्लाह ने उसको सल्तनत बख्शी थी, इब्राहीम से अपने परवरदिगार के बारे में झगड़ने लगा। जब इब्राहीम ने कहा मेरा परवरदिगार तो वो है जो ज़िंदगी देता है और मौत देता है, वो बोला कि ज़िंदगी और मौत तो मैं भी दे सकता हूँ। इब्राहीम ने कहा कि अल्लाह तो सूरज को मशरिक़ से निकालता है, आप इसे मगरिब से निकाल दीजिए। ये सुनकर वो काफिर हक्का बक्का रह गया और अल्लाह बेइंसाफ़ों को हदायत नहीं दिया करता। या इसी तरह उस शख्स को नहीं देखा जिसका एक बस्ती पर जो अपनी छतों पर गिरी पड़ी थी गुज़र हुआ, तो उसने कहा कि अल्लाह उसके बशिंदों को मरने के बाद क्यों कर ज़िंदा करेगा। तो अल्लाह ने उसकी रूह कब्ज़ कर ली और 100 बरस तक उसको मुर्दा रखा। फिर उसको जिला उठाया और फिर पूछा तुम कितना अरसा मरे पड़े रहे हो? उसने जवाब दिया कि 1 दिन या इससे भी कम। अल्लाह ने फरमाया नहीं, एक बल्कि 100 बरस मरे रहे हो। और अपने खाने पीने की चीज़ों को देखो कि इतनी मुद्दत में मुतलिक सड़ी गसी नहीं, और अपने गधे को भी देखो जो मरा पड़ा है। गर्ज इन बातों से है ये है कि हम तुमको लोगों के लिए अपनी कुदरत की निशानी बनाएं। और हाँ, गधे की हड्डियों को देखो कि हम उनको किस तरह जोड़े देते और उन पर किस तरह गोश्त पोस्त चढ़ाई देते हैं। जब ये वाक़यात उसके मुशाहदे में आए तो बोल उठा कि मैं यकीन करता हूँ कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। और जब इब्राहीम ने अल्लाह से अर्ज़ की कि ए परवरदिगार मुझे दिखा कि तू मुर्दों को क्यों कर ज़िंदा करेगा, अल्लाह ने फरमाया क्या तुमने इस बात का यकीन नहीं किया? उन्होंने कहा क्यों नहीं, लेकिन मैं देखना इसलिए चाहता हूँ कि मेरा दिल इत्मीनान कामिल हासिल कर ले। फरमाया कि 4 परिंदे ले लो, फिर इनको अपने से हिला लो और इनके टुकड़े को टुकड़े कर दो, फिर उनका एक एक टुकड़ा हर एक पहाड़ पर रख दो, फिर उनको बुलाओ तो वो तुम्हारे पास दौड़ते चले आएंगे। और जान रखो कि अल्लाह गालिब है, साहिब हिकमत है। तर्जमा सूरत बकरा, रुकू नंबर 36। जो लोग अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, उनके माल की मिसाल उस दाने की सी है जिससे 7 बालें उगें और हर एक बाल में 100 दाने हों, और अल्लाह जिसके अजर को चाहता है ज़्यादा करता है और अल्लाह कशाइश वाला है और सब कुछ जानने वाला है। जो लोग अपना माल अल्लाह के रास्ते में सर्फ करते हैं, फिर इसके बाद ना उस खर्च का किसी पर एहसान रखते हैं और ना किसी को तकलीफ़ देते हैं, उनका सिला उनके परवरदिगार के पास तैयार है और क़यामत के रोज़ ना उनको कुछ खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। जिस खैरात के देने के बाद लेने वाले को ईज़ा दी जाए, इससे तो नरम बात कह देनी और दरगुजर करना बेहतर है, और अल्लाह बेनियाज है, बुरदबार है। मोमनों, अपने सदक़ात व खैरात एहसान रखने और ईज़ा देने से उस शख्स की तरह बर्बाद ना कर देना जो लोगों को दिखावे के लिए माल खर्च करता है और अल्लाह रोज़े आखिर पर ईमान नहीं रखता। तो उसके माल की मिसाल उस चट्टान की सी है जिस पर थोड़ी सी मट्टी पड़ी हो और उस पर ज़ोर का मींह बरस कर उसे साफ़ कर डाले। इसी तरह ये रियाकार लोग अपने अमाल का कुछ भी सिला हासिल नहीं कर सकेंगे और अल्लाह ऐसे नाशुकरों को हदायत नहीं दिया करता। और जो लोग अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए और खलूस नीयत से अपना माल खर्च करते हैं, उनकी मिसाल एक बाग सी है जो ऊंची जगह पर वाक़या हो, और जब उस पर ज़ोर का मींह
پڑے تو دگنا پھل لائے، پھر اگر مینہ نہ بھی پڑے تو خیر خوار ہی صحیح، اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ بھلا تم میں کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں بہہ رہی ہوں، اور اس میں اس کے لیے ہر قسم کے میوے موجود ہوں، اور اسے بڑھاپا آ پکڑے اور اس کے ننھے ننھے بچے بھی ہوں، تو ناگہاں اس باغ پر آگ کا بھرا ہوا بگولا چلے، پس وہ جل جائے۔ اور اس طرح اللہ تم سے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو اور سمجھو۔ ترجمہ سورۃ بقرہ، رکوع نمبر 37۔ مومنو، جو پاکیزہ اور عمدہ مال تم کماتے ہو اور جو چیزیں ہم تمہارے لیے زمین سے نکالتے ہیں ان میں سے اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو، اور بری اور ناپاک چیزیں دینے کا قصد نہ کرنا۔ اگر وہ چیزیں تمہیں دی جائیں تو بجز اس کے کہ لیتے وقت آنکھیں بند کر لو، ان کو کبھی نہ لو، اور جان رکھو کہ اللہ بے نیاز ہے، خوبیوں والا ہے۔ شیطان تمہیں تنگ دستی کا خوف دلاتا اور بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا، اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور رحمت کا وعدہ کرتا، اور اللہ کشائش والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے دنائی بخشتا ہے، اور جس کو دنائی ملی بے شک اس کو بڑی نعمت ملی، اور نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہیں۔ اور تم اللہ کی راہ میں جس طرح کا خرچ کرو یا کوئی نظر مانو، اللہ اس کو جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اگر تم خیرات ظاہر کر کے دو تو وہ بھی خوب ہے، اور اگر پوشیدہ دو اور دو بھی ضرورت مندوں کو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اس طرح کا دینا تمہارے گناہوں کو بھی دور کرے گا، اور اللہ کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان لوگوں کی ہدایت کے ذمہ دار نہیں ہو، بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے۔ اور مومنو، تم جو مال خرچ کرو گے اس کا فائدہ تم ہی کو ہے، اور تم کو جو خرچ کرو گے خدا کی خوشنودی کے لیے کرو گے، اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا دے دیا جائے گا، اور تمہارا کچھ نقصان نہیں کیا جائے گا۔ اور ہاں، تم جو خرچ کرو گے تو ان حاجت مندوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں رکے بیٹھے ہیں اور ملک میں کسی طرف جانے کی طاقت نہیں رکھتے اور مانگنے سے آر رکھتے ہیں، یہاں تک کہ نہ مانگنے کی وجہ سے ناواقف شخص ان کو غنی خیال کرتا ہے، اور تم قیافے سے ان کو صاف پہچان لو کہ حاجت مند ہیں، اور شرم کے سبب لوگوں سے منہ پھوڑ کر اور لپٹ کر نہیں مانگ سکتے۔ اور تم جو مال خرچ کرو گے کچھ شک نہیں کہ اللہ اس کو جانتا ہے۔ 15 احادیث مبارکہ۔ حدیث نمبر 1، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے 8 دروازے ہیں، 7 دروازے بند ہیں، اور ایک دروازہ توبہ کے لیے اس وقت تک کھلا ہے جب تک قیامت برپا نہیں ہوتی۔ سلسلہ مسند ابی یعلی، جیم 5 ص 16۔ حدیث نمبر 2، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا مٹی سے تیمم کرنا بس اتنا ہی کافی ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارو، پھر انہیں پھونکو، اور پھر دونوں سے چہرے اور پونچھوں کا مسح کرو۔ سلسلہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 338۔ حدیث نمبر 3، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ سلسلہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 6013۔ حدیث نمبر 4، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوہ اور مسکین کی ضروریات پوری کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، اور اس شخص کی طرح ہے جو رات کو قیام کرتا اور دن کو روزہ رکھتا ہے۔ سلسلہ سنن ابن ماجہ۔ حدیث نمبر 5، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں جنت ملے گی تو اس کی ساری نعمتیں تمہیں خود ہی مل جائیں گی، اور اگر تم جہنم سے بچا لیے گئے تو اس کی بلاؤں سے خود بخود بچا لیے جاؤ گے۔ سلسلہ سنن ابو داؤد، حدیث نمبر 1480۔ حدیث نمبر 6، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک دن میں 12 رکعتیں بطور نفل نماز پڑھتا ہے اس کے لیے ان کے بدلے جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا ہے۔ سلسلہ سنن ابو داؤد، حدیث نمبر 1250۔ حدیث نمبر 6، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی کام سخت تکلیف و پریشانی میں ڈال دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اور ہمیشہ رہنے والے، تیری رحمت کے وسیلے سے تیری مدد چاہتا ہوں۔ سلسلہ جامعہ ترمذی، حدیث نمبر 3524۔ حدیث نمبر 8، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانے سے قبل اور کھانے کے بعد وضو یعنی ہاتھ منہ دھونے سے کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ سلسلہ شمائل ترمذی، حدیث نمبر 177۔ حدیث نمبر 9، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 3 دن
سے کم میں قرآن پڑھا اس نے اسے سمجھا ہی نہیں۔ سلسلہ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 1394۔ حدیث نمبر 10۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو جو بیماری، مشقت، لمبی بیماری، پریشانی اور غم پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ سلسلہ ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 10910۔ حدیث نمبر 11۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے شخص کی بد دعا سے بچو جس پر ظلم کیا گیا ہو، اس لیے کہ اس کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی آڑ نہیں ہوتی۔ سلسلہ ترمذی حدیث نمبر 2014۔ حدیث نمبر 12۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری 10 راتوں میں تلاش کرو، آخری 9ویں، 7ویں اور 5ویں رات میں۔ سلسلہ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 1381۔ حدیث نمبر 13۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی، وہ بندہ اگلی نماز تک اللہ کریم کے ذمہ کرم پر ہے۔ سلسلہ معجم کبیر حدیث نمبر 14۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص تمہیں تمہارے کسی عیب کا طعنہ دے تو تم اسے اس کے عیب کا طعنہ ہرگز نہ دو، کیونکہ تمہیں اس کا ثواب ملے گا اور طعنہ دینے والے پر وبال ہوگا۔ سلسلہ ابن حبان 1/370۔ حدیث نمبر 523۔ حدیث نمبر 15۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اہل جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ عز و جل فرمائے گا، کیا تمہیں کسی اور چیز کی طلب ہے کہ میں تمہیں مزید عطا کروں؟ وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، جو تو نے ہمیں دیا ہے اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میری رضامندی سب سے بڑھ کر ہے۔ نمبر 3۔ رمضان المبارک کے وظائف۔ ماہ رمضان المبارک کی پہلی شب بعد نماز عشاء ایک مرتبہ سورۃ فتح پڑھنا بہت افضل ہے۔ ماہ رمضان کی پہلی شب بعد نماز تہجد آسمان کی طرف منہ کر کے 12 مرتبہ یہ دعا پڑھنی بہت افضل ہے۔ لا الہ الا اللہ الحی القیوم القائم علی کل نفس بما کسبت۔ ان وظائف کے پڑھنے والے کو بے شمار نعمتیں اللہ پاک کی طرف سے عطا کی جائیں گی۔ ماہ رمضان المبارک میں روزانہ ہر نماز کے بعد اس دعائے مغفرت کو 3 مرتبہ پڑھنا بہت افضل ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم علیہ توبۃ عبد ظالم لا یملک نفسہ ضرا ولا نفع ولا موت ولا حیات ولا نشورا۔ رمضان شریف میں ہر نماز کے بعد روزانہ 3 مرتبہ کلمہ طیب پڑھنے کی بہت فضیلت ہے۔ اول مرتبہ پڑھنے سے گناہوں کی مغفرت ہوگی، دوسری مرتبہ پڑھنے سے دوزخ سے آزادی ہوگی، تیسری مرتبہ پڑھنے سے جنت کا مستحق ہوگا۔ اسلامی کیلنڈر آج چاند کی تاریخ 28 شعبان المعظم 1445 ہجری ہے، انگریزی تاریخ 10 مارچ 2024 ہے، دیسی تاریخ 28 پھاگن اور اتوار کا دن ہے۔ میرے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ کو میری اسلامی ویڈیو اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔